اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، یہ چوتھا والیوم آپ کی خدمت میں اخلاق اہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین کے ٹاپک سے پیش خدمت ہے، اور اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی مگر جو اللہ کی بارگاہ میں سلیم اور پاکیزہ دل کے ساتھ آیا، یہ چیز فائدہ دے گی۔ مال اور بیٹوں کے حوالے سے پوزیٹیو جو ڈائریکشنز تھی، جو نیگیٹو ڈائریکشنز تھی، وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی پچھلے حلقات میں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مال اور اولاد کا حصول اور ان کی تربیت اور ان کے اچیومنٹ میں اگر انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو مد نظر رکھے اور مقصد فقط اللہ کی رضا ہو اور یہ چیزیں وسیلہ قرار دے، مال اور اولاد خدا تک پہنچنے کا، خدا کی رضا کے حصول کا، تو یہ انسان کے دل کو سلیم رکھتی ہے، پاکیزہ رکھتی ہے۔ اگر یہی مال اور اولاد اگر انسان جو ہے وہ خدا کی طاعت کو چھوڑ کر، خدا کی محبت کو چھوڑ کر ان چیزوں کے حصول میں اور ان چیزوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگ جائے اور دین کے قوانین کی پرواہ نہ کرے، تو یہی مال و اولاد اس کے لیے وبال جان بن جائے گی، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ اب ان دو چیزوں کا اسی لیے خصوصی طور پہ ذکر ہوا کہ تقریباً بہت ساری برائیاں اور بہت سارے گناہ جو جنم لیتے ہیں اس کا سبب مال کی اندھی محبت اور اولاد کی اندھی محبت ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر یہ چیز فائدہ دے گی انسان کو کہ جو خدا کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ آیا۔ میں نے پہلے حلقے میں یہ بات بیان کی تھی کہ ایک جسمانی فزیکلی طور پہ ایک دل کی سچویشن ہوتی ہے اور ایک جسمانی بیماریاں دل کو لگتی ہیں، اور دوسری قسم ہے روحانی بیماریوں کی۔ بیماریوں سے پہلے یہ پاک و پاکیزہ دل جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، یہ فطرت کے اوپر انسان جب پیدا ہوا اور وہ اسلام سے ڈیفائن کیا گیا فطرت کو، معصوم فرماتے ہیں اسلام ہی فطرت ہے۔ اب اسلام کیا ہے؟ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک عقیدہ ہے اور دوسرا عمل ہے۔ لہٰذا عالم ارواح سے الست بربکم، جب اللہ نے عالم ارواح سے، عالم ارواح میں روحوں سے یہ اقرار لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے اقرار کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر دنیا میں اگر انسان آ کے اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دے تو یہ فطرت کے اوپر سب سے بڑا جو ہے وہ دھچکا لگے گا اور سب سے بڑی کاری ضرب ہوگی کہ اس اقرار اور اس معرفت جو اللہ نے عالم ارواح میں انسان کو عطا کی اور انبیاء کی نبوت، آخری رسول کی رسالت کا اقرار لیا گیا روحوں سے، اور 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا اقرار لیا گیا، اور انسان دنیا میں آ کر جیسے قرآن نے بھی کہا پھر یہ نہ کہہ دے کہ اسے تو نہیں معلوم تھا۔ انسان کو تربیت کیا گیا اور اس صاف پاکیزہ جو ہے عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے جو انسان کو معرفت عالم ارواح میں عطا ہوئی، وہ اس دنیا میں جب انسان آتا ہے وہی پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ آتا ہے، وہی روحانیت لے کے پیدا ہوتا ہے، وہی معرفت لے کے پیدا ہوتا ہے، اپنے رب کو انسان پہچانتا ہوتا ہے۔ اور بعض بچوں کو یہاں تک دیکھا گیا کہ جب سب سے پہلا جملہ اس بچے کی زبان کے اوپر جاری ہوا تو یہی جملہ تھا یا الہی، اور دوسرا جملہ جو اس بچے کی زبان پہ سب سے پہلے جاری ہوا اس کے بعد وہ تھا یا علی کا جملہ۔ تو یہ ان ہستیوں کی معرفت جو عالم ارواح سے انسان لے کے آتا ہے، اور عام طور پہ اگر ہم بچوں کی نیچر کو دیکھیں تو اس حوالے سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ بعض اوقات جب شروع میں بچے جو ہیں
وہ سحری کے وقت اٹھ جاتے ہیں، جیسے جو عبادت کا وقت ہوتا ہے، جو خدا کی عبودیت کا وقت ہوتا ہے، جو خدا کی عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہم بچوں میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں جانتے ہوتے، وہ جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، وہ ہر ایک سے پیار کرتے ہیں، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ یہ ساری خوبصورت چیزیں جو انسان کے اس نیچر کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، وہ صاف و پاکیزہ دل کو اندر یہ چیزیں جو اللہ نے رکھی ہیں، وہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ لے کے آتا ہے، وہ ساری چیزیں، وہ کسی کو دھوکہ دینا نہیں جانتا ہوتا، وہ فریب، وہ جھوٹی قسمیں کھانا، وہ مادہ پرست نہیں ہوتا، وہ مسکراتا ہے، وہ روتا بھی ہے کبھی، اپنے احساس ذمہ داری اور انسانیت کو بتاتا ہے کہ جس کے اندر پاک و پاکیزہ دل ہے اس کے اندر انسانیت ہے، وہ دکھ کو محسوس کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے، اسے تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ لہٰذا بہت ساری چیزیں جو انسان کی نیچر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی، اس کو ہماری سوسائٹی نے، ہمارے لوگوں نے، ہماری فیملی کے لوگوں نے، ہمارے اپنوں نے اس پاک و پاکیزہ دل کو تباہ و برباد کیا۔ روایت کہتی ہے کل مولود یولد علی فطرۃ ابواہ یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، کہ ہر بچہ اس پاکیزہ فطرت کو لے کر آتا ہے، لیکن اس کے والدین جو ہے اس کو یہودی، اس کو مجوسی، اس کو نصرانی بنا دیتے، اس کے عقیدوں کو خراب کر دیتے، اس کو غلط تربیت کرتے، اس کو اس کی فطرت سلیمہ پر رہنے نہیں دیتے۔ یہ ہمارے معاشرے کی، اس لیے ماں کو جو ہے وہ جو ہے پہلی یونیورسٹی کہا گیا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے علم حاصل کرو اور قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ ماں کی گود میں کیا علم آئے گا؟ وہی علم ہے جو طہارت و پاکیزگی، جو نفاست، جو نزاکت، جو عفت، جو چیزیں اس دل کو اللہ نے عطا کی تھی، اگر ماں صاحب علم و دانش ہے، ماں صاحب عفت و طہارت ہے، تو ان چیزوں کی حفاظت کرے گی جو اس کے بچے کے اندر موجود ہے، جو اللہ نے ان کو ودیعت کیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس مقام پہ وہی دل سلیم رہ سکتا ہے کہ جس دل کو جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے اس دل کی حفاظت کے لیے ارینجمنٹ کیا جائے، ماں باپ اپنے نفسوں کو طہارت دے، ماں باپ اپنے نفسوں کو طہارت دے، کیونکہ آباء و اجداد کی نیکیاں بھی اولاد پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور آباء و اجداد کی برائیاں بھی اولاد کی روح پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں وراثتی نقل ہوتی ہیں، جسمانی طور پہ اور روحانی اعتبار سے۔ اسی لیے عالم کے بعض روایت میں اولاد میں 7 نسلوں تک خدا نظر رحمت کرتا ہے۔ علم کا اثر ہے، تقوی کا اثر ہے، عمل کا اثر ہے۔ بعض روایت میں جس نے یتیم کا خیال کیا، یتیم کے اوپر رحم کیا، خدا اس کی نسلوں کے اوپر نظر رحمت کرتا ہے، خدا اس کی نسلوں کی نگہداری کرتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے دل کو سلیم رکھنے کے لیے، اپنی اولاد کے دل کو تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے، ماں باپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے پاک و پاکیزہ رکھیں، حلال رزق کھائیں، پورے دین کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ اپنی بچوں کی تربیت میں اور ان کے دل کو سلیم رکھنے کے لیے، ان کی آخرت و دنیا کو سنوارنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔